اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آج ایک سوال پوچھا گیا، آپ لوگوں نے جو سوال پوچھا اور یہ اوروں نے بھی پوچھا کہ یہ میلاد جو آپ منا رہے ہیں کہ یہ میلاد منانا کس طرح شرعی اعتبار سے درست ہے۔ اور سوال کی نوعیت یہ تھی کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے ظاہری طور پر انہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ظاہر ہے ہمیں کہیں سے بھی لکھا ہوا اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، تو سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا جو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ کی زندگی میں منیمم 63 ایئرس آپ کی لائف رہی ہے، تو آپ چلیں آپ 15-17 سال سے یا 20 سال سے بھی لگا لیں یا 40 سال کے بعد بھی لگا لیں کہ آپ کو نبوت مل گئی، اس کے بعد بھی تو پھر بھی اچھی خاصے جو ہے سال آپ کی زندگی میں گزرے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں بھی گزرے ہیں۔ تو یہ کبھی ہمیں ملتا نہیں ہے کہ میلاد جو ہے کہیں سے منایا گیا ہو، نہ کسی تاریخ کی کتابوں میں نہ حدیثوں میں یہ چیزیں۔ تو مجھ سے یہی بات پوچھی گئی کہ کیا دلیل دیں گے کہ تو میں نے اس کے اوپر رپلائی کیا، ان سے سوال یہ پوچھا کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کے سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے سوال یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کو کرنے کی کوئی دلیل تو بنتی نہیں ہے۔ تو یہی سوال بن رہا ہے نا کہ بھائی اس کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں بنتی تو ہم کیسے کریں؟ تو کسی نے مجھے کوئی قرآن آیت بھی سینڈ کری کہ نیکی، حدیث سینڈ کری کہ نبی اسلام نے فرمایا نیکی سمجھ کے آپ کوئی ایسا کام کریں جس پہ ہمارا حکم وارد نہ ہوا تو وہ مردود ہے، وہ کام اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ مقصد یہی ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ کی زندگی میں نہیں تھا تو وہ چیز جو ہے وہ مردود ہے، وہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور بھی تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے کام ایسے موجود ہیں، جیسا کہ ایک موٹی سی مثال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جیسی نماز جمعے کی ختم ہو جاتی ہے یا باقی نمازیں ختم ہو جاتی ہیں تو نمازیں ختم ہونے کے بعد امام جو ہے وہ ٹرن ہوتے ہیں یا ٹرن نہیں ہوتے، ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتے ہیں، تو دعا ہاتھ اٹھا کے شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک عمل بنا لیا گیا ہے، کنٹینیوسلی عمل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بدعت انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ نے جو ہے اپنائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں میلاد آپ منا لیں لیکن 12 ربیع الاول کو ہی کیوں منائیں، یہی دن کیوں چوز کریں، دن تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے بھی ایک عمل چوز کیا ہوا ہے، تو یہ عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا کہ ہر فرض نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنا شروع کر دی اور سارے پیچھے جو ہیں صحابہ جو ہے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت علی کی زندگی تک میں، صحابہ کی زندگی میں یہ عمل نہیں تھا، تابعین تبع تابعین کی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ عمل کنٹینیوسلی جاری ہے، آپ کر رہے ہیں، تو خالی آبجیکشن میلاد پہ کیوں؟ جب ایک اچھا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے نماز کے بعد، بھائی اجتماعی دعائیں، کوئی بھی ایک نیک آدمی بیٹھا ہوگا تو سب کی دعائیں پوری ہو جائیں گی، اجتماعی دعاؤں میں برکت موجود ہے، لیکن نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ بات ہمارے یہاں صرف کرٹیسائز کرنے کی ہے، نبی کی زندگی کے اندر مجھ سے جو کسی نے پوچھا کہ نبی کی زندگی میں میلاد نہیں منایا، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ نبی کی زندگی میں کیا جمعے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں؟ نہیں ہوتی تھیں۔ جمعے کی نماز میں 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں، یہ بعد میں خلفائے راشدہ کے دور میں شروع ہوئی ہیں، 100% جائز ہیں کیونکہ صحابہ نے کیا ہے، صحابہ بیسٹ نبی سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، تو جو صحابہ نے کیا وہ سب شریعت ہے۔ لیکن سوال جو اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ نبی نے نہیں کیا اپنی پوری زندگی میں، اتنی دفعہ ولادت آئی ہے، 12 ربیع الاول آیا ہے، تو بھائی ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو نبی کی زندگی میں 2 اذانیں نہیں ہوئیں، تو مقصد بات کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سینیریو، کوئی نہ کوئی کنڈیشن ایسی چینج ہوئی تھی کہ آپ کو 2 اذانیں کرنی پڑ گئیں۔ پھر اس کے بعد کیا نبی کی زندگی اور صحابہ چاروں پانچوں خلفاء میں سیدنا امام حسن علیہ السلام تک جو ہے خلفائے راشدہ کا جو دور ہے وہاں تک کیا کعبے کو غسل دیا جاتا تھا؟ کیا کبھی آپ نے سنا کعبے کو غسل دیا ہے؟ آج ہر دفعہ جو ہے سال شروع ہوتا ہے محرم میں غسل کعبہ ہوتا ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ ایک جو ہے وہ سیلیبریشن ہوتی ہے، مطلب ایک سیلیبریشن کا مطلب ایک اہتمام کیا جاتا ہے، غسل کعبہ دیا جاتا ہے، ہر سال ضروری ہو گیا، انہوں نے فکس ٹائم پیریڈ بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھا۔ پھر کعبے کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ مختلف مزاروں پہ جا کے جو ہے وہ چادر چڑھا دیتے ہیں، 50 روپے کی چادر جو ہے کسی بھوکے ننگے کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ جو کعبے کے اوپر جو ہے
اب یہ بات بری بھی لگے گی کہ میں اس چیز کو میچ وہاں پہ کر رہا ہوں، لیکن بات سوال ہے. کعبے کے اوپر جو ہے آپ منیمم 100 کلو سونا لگا دیتے ہیں ہر سال، 150 کلو ریشم لگتا ہے. یہ کیا شریعت کا حصہ تھا؟ کیا نبی نے سونا لگانے کا حکم دیا، اجازت دی کہ سونا جو ہے وہ تار سے سیئیں غلاف کعبہ کو؟ چلو ایک آرام و آسائش تو ایک الگ چیز ہے، عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، آپ نے اے سی لگائے ہوئے ہیں، اچھے ماربل لگائے ہوئے ہیں جن سے ٹھنڈک آتی ہے، وہ تو سہولت کی چیز ہے. اب کعبے کے اوپر جو آپ نے سیا ہوا ہے 100 کلو سونے سے اور 150 کلو ریشم سے، کیا نبی کا حکم تھا؟ کیا کسی صحابی نے کیا؟ کوئی ایک تار بھی لگایا سونے کا؟ تو آپ جو چیزیں ایڈیشنل کر رہے ہیں، غسل کعبہ کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو وہی ساری چیزیں ہیں جو نبی کی زندگیوں میں بھی نہیں تھیں اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی نہیں تھیں، لیکن ٹارگیٹ صرف فرقہ پرستی کو کرنا ہے. تو جب میں نے سوال کا جواب یہ دیا تو جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا اگر آپ کو اسی فارمولے کو ایڈاپٹ کرنا ہے کہ جو کام نبی اور صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں تھا ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، تو پھر سارے فرقوں کی ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیجئے جو شریعت کے نام پر، اور شرعی چاہے زبان سے نہیں کہا جاتا لیکن کہا تو نظر تو اسلامی رسم ہی نظر آ رہی ہے نا بظاہری طور پر. تو دعا مانگنا، غلاف کعبہ، غسل کعبہ، اتنا سونا، اتنا ریشم، ان ساری چیزوں کو سملر وے کے اندر آپ کو پھر کرٹیسائز کرنا پڑے گا. کیا نبی کے دور میں سیرت النبی کی کانفرنسیں ہوتی تھیں کہ تمام علماء جمع ہو جاتے تھے اسلام آباد کے اندر؟ نہیں، روز ہوتی تھی سیرت النبی کی کانفرنسیں. ہمارے یہاں تو سیرت النبی کی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں سال میں ایک دفعہ. کیا نبی کے دور میں صحابہ سال میں ایک دفعہ سیرت النبی کی کانفرنسیں منعقد کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز سب کچھ ہی نبی کے طریقے تھے. ان کا 2 صحابہ کا ملنا ہی نبی کی کانفرنس تھا. 6 صحابہ، کوئی بھی گیدرنگ صحابہ کی بنی وہ سب نبی کی کانفرنس تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک الگ سے انویٹیشن بٹ رہا ہے سب کو، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں انویٹیشن بٹتا ہے کہ سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. ایک اچھا کام جو ہے جس کا حکم صادر نہیں ہے بظاہری طور پر، کیونکہ ورڈ یہ آیا تھا کہ حکم صادر نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے، تو حکم صادر نہیں ہے، لیکن ایک بہت بریلینٹ کام ہے کہ سیرت النبی، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے. ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ساری چیزوں کو، سارے فرقوں کی کیلکولیٹ کیجئے اور پھر اس کے بعد کرٹیسائز کریں تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے آبجیکشن پراپر کیا، آپ لیگل ہیں. لیکن سارے فرقوں کی ساری چیزیں جائز ہیں اور میلاد کو آپ نے کر دیا ٹارگیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ صرف فرقہ پرستی کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.